पूछते हैं खीर खाना कहां से साबित है? खीर खाना कहां से साबित है? तिरमिजी की हदीस पाक से साबित है। हाँ, दुनियाए हदीस पाक से साबित है। मुस्तफा के सामने खीर को पेश किया गया तो हुजूर ने रग़बत से तनावुल फरमाया, पसंद से हुजूर ने खीर को खाया है। तो बोलो खीर खाए, सुबह क़ियामत तक इंशाअल्लाह खाते रहे। ये खाना खिलाना हमारे ही नसीब में है। क्यों मालूम? जन्नत में इबादत नहीं है, जन्नत में नमाज नहीं है, जन्नत में इबादत नहीं है, सूरज ही नहीं है जन्नत में। सूरज निकलेगा नहीं तो फजर कब पढ़ेंगे? सूरज डूबेगा नहीं तो मगरिब कब पढ़ेंगे? है हाजिर है गायब है? बोलो भाई। तो जन्नत में इबादत अल्लाह की तरफ से फर्ज नहीं है जन्नत में, वरना जो चाहा वो इबादत तो करेगा जन्नत में। मगर फर्ज अल्लाह की जानिब से जन्नत में इबादत, अल्लाह जन्नत में इबादत नहीं रखा मगर ग़िज़ा रखा है। क्या रखा है? ग़िज़ा रखा है। और अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कुलू वशरबू, खाओ पियो। जन्नत में भी जाओ तो खाओ पियो। तो वहां भी खाना है नबी के नाम पे, यहां भी खाना है नबी के नाम पे। तो हमारे ही मुकद्दर में मुस्तफा ने ये लिखा है। हमसे बड़ा खुशकिस्मत कौन है जी? बोलो। थोड़ा बहुत खर्चा होगा है, नहीं है? परेशानियां होंगी घर में। हाँ, किसी का चेहरा अच्छा नहीं दिखता है, किसी के बाल अच्छे नहीं है, किसी की पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, किसी की तोन निकली हुई है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, कोई गिड्डा है, कोई ऊंचा है, सब है। तो ये देख के परेशान नहीं होना। कितनी बड़ी नेमत है, बिन मांगे अल्लाह ने मुस्तफा का गुलाम बना दिया है। सबसे बड़ी नेमत तो ये है। और इस नेमत में हम तमाम बराबर हैं, हम सब शरीक हैं एक साथ। हम सबको अल्लाह ने मुस्तफा का गुलाम बना के पैदा करवाया है। इससे बड़ी नेमत क्या है? तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद 7 दिन के बाद अकीका हुआ। और सरकार दो आलम का नाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत सय्यदुना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम रखा? मोहम्मद सल्लल्लाहु। मोहम्मद के माना क्या है? जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी बार बार तारीफ की जाए। एक बार क्या हुआ था, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और बोले या रसूल अल्लाह, अबू जहल जो है आपकी शान में बकवास कर रहा है। अबू जहल आपके बारे में अला फला बोल रहा है सरकार। तो सरकार ने कहा अबू जहल से कहो कि मेरा नाम लेके ना कहे, किसी और नाम से कहे, किसी और नाम से कहे। तो जाके लोगों ने बोला ए अबू जहल, सरकार फरमा रहे, सरकार का नाम लेके मत बोल, किसी और नाम से बोल। तो अबू जहल क्या कह रहा था मालूम? मुजम्मम ऐसे है, मुजम्मम वैसे है, मुजम्मम ऐसे है, मुजम्मम ये करते हैं, मुजम्मम वो करते हैं। और सुनने वाला फिर आका की बारगाह में आके बोला या रसूल अल्लाह, वो फिर बोल रहा है। तो आका ने फरमाया क्या बोल रहा है? उन्होंने कहा वो कह रहा है मुजम्मम ऐसे है, मुजम्मम वैसे है, मुजम्मम ये करते हैं, मुजम्मम वो करते हैं। तो आका ने फरमाया कौन मुजम्मम? अना मुहम्मद। कौन मुजम्मम? कौन मुजम्मम? कौन मुजम्मम है? मैं तो मुहम्मद हूं। अबू जहल चाह के भी मेरी तौहीन नहीं कर सकता, इसलिए कि जब वो मेरा नाम लेगा, नाम लेना ही मेरी तारीफ है। अल्लाह ने नाम ही ऐसा रखा है आका का, मुहम्मद माना है जिसकी बार बार तारीफ की जाए। और एक बात मैं आपको सुनाऊं, सरकार का जमीन पे नाम मुहम्मद है और आसमानों में नाम अहमद है। जमीन पे नाम क्या है? मुहम्मद। आसमान में नाम क्या है? अहमद। क्यों मालूम? आसमानों में एक दूसरे की लोग तारीफ नहीं करते। आसमानों में पहले तो फरिश्ते रहते हैं, फरिश्ते एक दूसरे की तारीफ नहीं करते हैं, फरिश्ते सिर्फ अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। तो उनके दरमियान सरकार का नाम अहमद है
اور احمد کے معنی ہے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے والا۔ تو آسمانوں میں آقا احمد ہے کیونکہ آقا سب سے زیادہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور زمین میں آقا کا نام محمد ہے اس لیے کہ زمین میں لوگ ایک دوسرے کی بھی تعریف کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بھی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ تو آقا کا نام محمد اس لیے رکھا گیا ہے کہ آقا ہی ہے جن کی سب سے بڑھ کے لوگ تعریف کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی رسم کی ادائیگی کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عبدالمطلب نے بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کو فرمایا، اے آمنہ کل صبح بچے کو لے کے میں حرم کی طرف جاؤں گا، تو جو قانون ہے مکے کا کہ بچے کو شہر کی آب و ہوا سے بچانے کے لیے، آلودہ ہوا ہوتی تھی شہروں کی، تو اس سے بچانے کے لیے بچوں کو گاؤں کو بھیجتے تھے کسی دایا کے حوالے کر کے، تاکہ وہ دایا بچے کو دودھ پلائے اور اس کے بدلے میں اس دایا کو کچھ پیسے ملے، اس کا گھر چلے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بچے کو گاؤں کی تازی ہوا ملے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیچھے والے بولو، آ رہی سمجھ میں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی دایا کے حوالے کرنا ہی تھا، اور مکے کے حالات اس وقت سازگار نہیں تھے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت عبدالمطلب نے کہا کل صبح میں محمد کو جو ہے شہر حرم میں لے جاؤں گا۔ تو بی بی آمنہ نے کہا اے عبدالمطلب، اے بابا جان، میری آپ سے گزارش ہے کہ جب میرا لخت جگر کسی دایا کے حوالے کیا جائے تو میری نگاہوں کے سامنے کیا جائے، اسے شہر حرم میں نہ لے جائیے، بلکہ جو دایا کو بلانا ہے گھر پہ بلائیے، اور میرے نگاہوں کے سامنے میرے لخت جگر کو دایا کے حوالے کیجیے۔ ادھر قبیلے بنو سعد سے اور مختلف قبائل سے نہ جانے کتنی ہی دائی خواتین مکے کو پہنچی ہے، اور خود قبیلے بنو سعد سے تقریباً 20 سے زیادہ خواتین، 50 بھی ہے، وہ خواتین مکے کو پہنچی اور ایک ایک بچوں کو لے کے امیر گھروں کے سب جو ہے واپس ہو رہی ہے، اور واپس ہوتے ہوتے دائی حلیمہ کو تانا دے رہی ہے، اے حلیمہ آج تیرے مقدر میں کوئی بچہ بھی نہیں رکھا ہے، تیری اونٹنی بھی لاغر ہے، تیری جو ہے حالت بھی خستہ ہے، اور تجھے کوئی بچہ بھی نہیں ملنے والا ہے، اس لیے کہ مکے میں جتنے بچے پیدا ہوئے تھے سب میں سے کسی نہ کسی کو ایک بچہ مل گیا ہے، لہذا اب تجھے کوئی بچہ نہیں ملنے والا ہے، اور اب تو یعنی محروم ہو گئی ہے۔ حضرت دائی حلیمہ پھر بھی جو ہے ایک آس کی امید لگائے ہوئے مکے کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، اور ادھر عالم کیا ہے، صبح ہوئی ہے۔ صبح کے بعد حضرت سیدنا عبدالمطلب نے مختلف دائی خواتین کو گھر پہ بلایا ہے۔ آمنہ طیبہ طاہرہ خاتون بی بی آمنہ سرکار کی والدہ ماجدہ کے سامنے، حضرت آمنہ کے سامنے حضور کو ایک دایا کی گود میں دیا گیا، سرکار کو ایک دایا کی گود میں دیا گیا۔ گود میں دیتے ہی بی بی آمنہ سرکار کو واپس لے لیا۔ عبدالمطلب نے پوچھا تم نے واپس کیوں لیا ہے؟ تو کہا واپس اس لیے لی ہوں میں یہ دیکھتی ہوں پچھلے دنوں سے کہ یہ شہزادہ جس کی گود میں جا کے مسکراتا ہے، جس کی گود میں جا کے شہزادہ مسکراتا ہے، میں سمجھتی ہوں اسے یہاں سکون مل رہا ہے، اور جس کی گود میں یہ مسکراتا نہیں ہے میں واپس لے لیتی ہوں کہ اسے یہاں بےچینی نہ ہو۔ تو اس دایا کے ہاتھ میں دیا آپ نے، میرا شہزادہ مسکرایا نہیں اس لیے میں نے واپس لے لیا ہے۔ اور ایک کے بعد ایک دایا کی گود میں دیا جا رہا ہے، اور فارمولا کیا ہے، اگر آقا مسکراتے ہیں تو چھوڑ دیں گے، آقا تو مسکرا ہی نہیں رہے ہیں، آقا تو مسکرا ہی نہیں رہے ہیں، کیونکہ آقا جانتے ہیں کہ یہاں سے اگر یہ دایا محروم ہوگی کہیں نہ کہیں بچہ مل جائے گا، وہ سب سے آخر میں حلیمہ آ رہی ہے، اسے کوئی نہیں ملنے والا ہے، اس لیے مصطفیٰ کسی دایا کی گود میں جا کے مسکراتے نہیں ہے، ساری دایا خبر ہے نہیں۔ آخر میں دوپہر کے وقت میں حلیمہ صاحبیہ مکے میں پہنچی ہے، عبدالمطلب نے بی بی آمنہ سے کہا اے آمنہ آج تو خبر ہو گیا، آئندہ نہیں شاید کوئی دایا محمد کو نہ لے جا سکے گی، آئندہ نہیں میں دیکھیں گے، پتا نہیں کوئی دایا مل جائے اس کے حوالے محمد کو کیا جائے گا۔ جو بہر کا وقت تھا کھڑی دھوپ میں حضرت حلیمہ اپنی لاغر اونٹنی کو لے کے شہر حرم میں داخل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عبدالمطلب نے دیکھا ایک خستہ حال خاتون ہے، غریب خاتون ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، ایک بھی لاغر ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ بھی کمزور رہتا ہے۔ پوچھا اے خاتون کیسے لگ کے آنا ہوا؟ وہ بھی حلیمہ سعدیہ رو رو کے اپنا حال ازا سنا رہی ہے، کیا کہوں اے مکے کے سردار، میں خائف ہوں، میں جو ہے محروم ہو رہی ہوں، آج
تجھے کوئی بچہ